نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، آج کا خوبصورت عمل خونی اور بادی دونوں طرح کی بواسیر کے لیے ہے۔ تو ناظرین، سورہ قریش بواسیر کے لیے اکسیر ہے، اس سے بہت جلد شفا ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام ہے، قرآن کریم سے برکتیں حاصل کرو، یہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر ہمیں اس فرمان پہ یقین کر کے قرآن کو اپنا آسرا بنا لیں، قرآن کو اپنا سہارا بنا لیں۔ بیماری کوئی بھی ہو، اس کا حل صرف قرآن سے تلاش کریں، قرآن و سنت سے تلاش کریں۔ سورہ قریش 111 دفعہ پڑھ کر بعد نماز عشاء پانی پہ دم کرے، پانی پی لے۔ انتہائی آسان عمل اور طریقہ بھی بہت ہی سہل ہے۔ 111 مرتبہ سورہ قریش بعد نماز عشاء پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور پانی پی لیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ یہ عمل کریں۔ یہ وقت موزوں نہ ہو، یہ وقت مناسب نہ ہو، یا اس وقت آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کے لیے مشکل ہے، ناممکن ہے، تو آپ کسی بھی وقت کو اپنے لیے مقرر کر سکتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو وقت بتاتے ہیں لوگ اس کو اپنے ذہن پر سوار کر لیتے ہیں، پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو جو وقت ہم بتا دیتے ہیں اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں وظیفہ۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس وقت ہو اور آپ کے لیے اس وقت میں پڑھنا آسان ہو، آپ اس وقت میں بھی کر سکتے ہیں۔ فجر کے بعد آپ کے پاس وقت ہے، مغرب کے بعد آپ کے پاس وقت ہے، تہجد کے وقت آپ کے پاس مناسب وقت موجود ہے، آپ تہجد کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ جب تک اس بیماری سے، موذی مرض سے آپ کو نجات نہ ملے، تب تک یہ عمل کرتے رہیں۔ ناغہ بھی ہو جائے تو حرج نہیں، کوشش کریں کہ ناغہ نہ ہو، ناغہ ہو جائے تو حرج نہیں ہے۔ اس بات کو بھی اپنے ذہن پہ سوار مت کریں کہ ناغہ ہو گیا اب کیا ہوگا، پتہ نہیں نتیجہ آئے گا یا نہیں آئے گا، رزلٹ آئے گا یا نہیں آئے گا، ثمرات اس کے مجھے ملیں گے نہیں ملیں گے، مجھے شفا ملے گی نہیں ملے گی، یہ ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آپ بغیر ٹینشن کے، بغیر الجھنوں کے وظیفہ کیا کریں تاکہ آپ کو ثمرات ملیں، تاکہ آپ کو صحیح نتائج ملیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت سے تمام مسائل کا حل تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں روحانی اور جسمانی امراض سے شفا عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔